الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ از کانپور، مدرسہ فیض عام مرسلہ، مولوی احمد اللہ تلمیذ مولوی احمد حسن صاحب، 17 ربیع الاخر شریف 1312 سن ہجری۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ہمارے دیار یعنی شہر یا علاقہ، یہاں مراد بنگالہ ہے کہ یہ سوال کانپور میں وہیں سے آیا تھا اور کانپور سے جواب لکھنے کے لیے بریلی بھیجا گیا۔ اس طرح کا رواج ہے کہ کوئی بلاد میں ہیضہ، چیچک و قحط سالی وغیرہ آ جائے تو دفع بلا کے واسطے جمیع یعنی تمام محلے والے مل کر فی سبیل اللہ اپنی اپنی حسب استطاعت چاول، گیہوں و پیسہ وغیرہ اٹھا کر کھانا پکاتے ہیں اور مولویوں اور ملاؤں کو بھی دعوت کر کے ان لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں اور جمی محلے دار بھی کھاتے ہیں۔ آیا اس صورت میں محلے دار کو طعام مطبوخہ یعنی پکا ہوا کھانا کا کھانا جائز ہوگا یا نہ؟ طعام مطبوخہ کھانے کے لیے مانع و غیر مانع یعنی رکاوٹ ڈالنے والے اور نہ ڈالنے والے پر کیا حکم دیا جاتا ہے؟ الجواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مذکورہ بقصہ مستور یعنی مسئلے کی سطور میں ذکر کردہ طریقہ اور اہل دعوت کو وہ کھانا کھانا شرعاً جائز و روا یعنی صحیح، جس کی ممانعت شرع مطہر میں اصلاً یعنی بالکل نہیں۔ قال اللہ تعالی لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 61، یعنی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ تو بے منع شرعی ارتکاب ممانعت جہالت و جرت یعنی بغیر کسی وجہ شرعی کے منع کرنا کم علمی و بے باکی ہے۔ وَأَنَا أَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ یعنی میں احمد رضا خان اللہ عز و جل کی توفیق کے ساتھ کہتا ہوں، نظر کیجئے تو یہ عمل چند دواؤں کا نسخہ جامعہ یعنی مکمل نسخہ ہے کہ اس سے مساکین یعنی مسکین کی جمع امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسائل عطاریہ حصہ اول میں مسکین کی شرعی تعریف بیان یوں فرماتے ہیں کہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے۔ تفصیل بحر شریعت حصہ پنجم سے ملاحظہ فرمائیں۔ وہ فقراء بھی کھائیں گے، علماء و صلحاء یعنی علماء عالم کی جمع ہے یعنی علم والا، اور عالم وہ ہے جو کسی دوسرے کی مدد کے بغیر درپیش مسائل کا حل تلاش کر سکے، اور صلحاء صالح کی جمع ہے، اس سے مراد نیک لوگ ہیں بھی، عزیز و رشتہ دار بھی، قریب و اہل جوار یعنی پڑوس میں رہنے والے بھی۔ تو اس میں بعدد ابواب جنت یعنی جنت کے دروازوں کی تعداد کے برابر 8 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 فضیلت صدقہ، نمبر 2 خدمت صلحاء، نمبر 3 صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے ملنا جلنا، تعلقات بحال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ احادیث میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ نمبر 4 مواسات جار یعنی پڑوسیوں کی غمخواری۔ نمبر 7 سلوک نیک سے مسلمانوں خصوصاً غرباء کا دل خوش کرنا۔ نمبر 6 ان کی مرغوب چیزیں ان کے لیے مہیا کرنا۔ نمبر 7 مسلمان بھائیوں کو کھانا دینا۔ نمبر 8 مسلمانوں کا کھانے پر مجتمع یعنی اکٹھا ہونا، اور ان سب امور کو جب بنیت صالحہ یعنی اچھی اور نیک نیتی کے ساتھ ہوں باذن اللہ تعالی رضا خدا، عفو خطا و دفع بلا میں دخل تام ہے، یعنی تو اللہ تعالی کے حکم سے رضا الہی، گناہوں کی بخشش و مغفرت اور مصیبتوں کے ٹلنے میں مکمل دخل ہے۔ ظاہر ہے کہ قحط، وبا، ہر مصیبت و بلا گناہوں کے سبب آتی ہے۔ قال اللہ تعالی
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسباب مغفرت و رضا و رحمت بلا شبہ اس کے عمدہ علاج ہیں۔ اب بتوفیق اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی کی توفیق سے احادیث سنیے۔ حدیث نمبر 1، حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک صدقہ رب عز وجل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اسے ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا۔ حدیث نمبر 2 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھوارا دے کر کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ نمبر 4 اور 5 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ گناہ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، صدقہ بری موت کو روکتا ہے۔ حدیث نمبر 6 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز وجل صدقہ کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے دفع فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 7 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 8 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ حدیث نمبر 9 اور 10 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ حدیث نمبر 11 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 12 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ بری قضا کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث نمبر 13 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی یاد اور خفیہ و ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑیاں سنور جائیں گی۔ حدیث نمبر 14 to 17 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 18 مسلمان اور ایمان کی کہاوت ایسی ہے کہ جیسے چراگاہ میں گھوڑا اپنی رسی سے بندھا ہوا کہ چاروں طرف چر کر پھر اپنی بندش کی طرف پلٹ آتا ہے، یوں ہی مسلمان سے بھول ہو جاتی ہے، پھر ایمان کی طرف رجوع لاتا ہے تو اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور اپنا نیک سلوک سب مسلمانوں کو دو۔ اس حدیث سے ظاہر کے معالجہ گناہ یعنی گناہوں کا علاج میں نیکوں کو کھانا کھلانا اور عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 19 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکروہ اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 20 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ حدیث نمبر 21-22 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز، رزق وسیع اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ حدیث نمبر 23 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک مال کو بہت بڑھانے والا، آپس میں بہت محبت دلانے والا، عمر کو زیادہ کرنے والا ہے۔
حدیث نمبر 24 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے۔ حدیث نمبر 25 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک سب نیکیوں میں جلد تر ثواب میں صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ گھر والے فاسق بھی ہوں تو ان کے مال زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے شمار بڑھتے ہیں جب آپس میں صلہ رحم کریں۔ حدیث نمبر 26 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی اور حسن خلقی اور ہمسائے سے نیک سلوک شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 27 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیک سلوک کے کام بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 28 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے، اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے، اور سب میں پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں۔ حدیث نمبر 29 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے۔ حدیث نمبر 30 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔ حدیث نمبر 31 to 33 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل کام مسلمانوں کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے۔ حدیث نمبر 34 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یا کسی قسم حلال چیز کو چاہتا ہو، اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے، اللہ عز و جل اس کے لیے مغفرت فرما دے۔ حدیث نمبر 35 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے۔ حدیث نمبر 36 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حدیث نمبر 37 to 46 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے یہاں درجہ بلند کرنے والے ہیں سلام کا پھیلانا اور ہر طرح کے لوگوں کو کھانا کھلانا اور رات کو لوگوں کے سوتے میں نماز ادا کرنا۔ مرقہ شریف میں ہے حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالی کے دیدار والی روایت جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان شان کف مبارک کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ دوسری روایت میں ہے میں نے معلوم کر لی جو چیز بھی زمین و آسمان میں ہے، اور ایک اور روایت میں ہے مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے۔ اور ہم نے اس حدیث کو اس کے طرق کی تفصیل اور اختلاف الفاظ کو اپنی مبارک کتاب سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت کل الورا میں ذکر کر دیا ہے، الحمدللہ۔ حدیث نمبر 47 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھلانا یعنی ہر خاص و عام کو کھانا دینا مراد ہے۔ حدیث نمبر 48 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا اور شب کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 48 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالی
اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے، ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو۔ حدیث نمبر 49 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے ساتھ مباحثات فرماتا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حدیث نمبر 51 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، خیر و برکت اس گھر کی طرف اس سے بھی زیادہ جلد پہنچتی ہے جتنی جلد چھری اونٹ کے کوہان کی طرف۔ حدیث نمبر 52 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 53 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 54 سیدنا امام حسن مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی جدہ الکریم وعلیہ وبارک وسلم کی حدیث میں ہے، بے شک میرا اپنے کسی اسلامی بھائی کو ایک نوالا کھلانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مسکین کو 1 روپیہ دوں، اور اپنے اسلامی بھائی کو 1 روپیہ دینا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے کہ مسکین پر 100 روپیہ خیرات کروں۔ حدیث نمبر 55 سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں، میں اپنے چند برادران دینی کو 3 سیر یا 6 سیر کھانے پر اکٹھا کروں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہارے بازار میں جاؤں اور 1 غلام خرید کر آزاد کر دوں۔ حدیث نمبر 56 کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا، اکٹھے ہو کر کھاتے ہو یا الگ الگ؟ عرض کی، الگ الگ۔ فرمایا، جمع ہو کر کھاؤ اور اللہ تعالی کا نام لو، تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی جائے گی۔ حدیث نمبر 57 فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مل کر کھاؤ اور جدا نہ ہو کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 58 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، برکت 3 چیزوں میں ہے، مسلمانوں کے اجتماع، طعام سرید اور طعام سحری میں۔ حدیث نمبر 59 کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی کی خوراک 2 کو کفایت کرتی ہے اور 2 کی خوراک 4 کو۔ اللہ تعالی کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ حدیث نمبر 60 یہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک سب کھانوں میں زیادہ پیارا اللہ عز و جل کو وہ کھانا ہے جس پر بہت سے ہاتھ ہوں، یعنی کھانے والوں کی کثرت ہو۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں گے، انہیں کرم الہی و انعام حضرت رسالت پناہی تعالی ربہ و تکریم و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 25 فائدے ملنے کی امید ہے۔ نمبر 1، بِإِذْنِهِ تعالی بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے۔ نمبر 2، عمریں زیادہ ہوں گی۔ نمبر 3، ان کی گنتی بڑھے گی۔ یہ 3 فائدے خاص دفع وبا سے متعلق ہیں۔ نمبر 4، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی۔ نمبر 5، خیر و برکت پائیں گے۔ یہ دونوں فائدے دفع قحط سے متعلق ہیں۔ نمبر 6، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی۔ حدیث نمبر 2، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے۔ حدیث 7، 70 قسم کی بلا دور ہوگی۔ نمبر 7، ان کے شہر آباد ہوں گے۔ نمبر 8، شکستہ حالی دور ہوگی۔ نمبر 9، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا۔ نمبر 10، مدد الہی شامل حال ہوگی۔ نمبر 11، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی۔ نمبر 12، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے۔ نمبر 13، رضا الہی کے کام کریں گے۔ نمبر 14، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا۔ نمبر 15،
ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، اور حدیث 29 ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ 10 فائدے دفع قحط و وبا، ہر گناہ امراض و بلا و قضائے حاجات و برکات و سعادات کو مفید ہیں، یعنی قحط سالی کو دور کرنے، دفع آفات، ہر نوعیت کے مرض سے نجات، حاجات کے پورا ہونے اور باعث حصول برکات و خوش بختی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ نمبر 16، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے۔ نمبر 17، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے۔ نمبر 18، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے۔ نمبر 19، آپس میں محبتیں بڑھیں گی جو ہر خیر خوبی کی متبع یعنی پیروی کرتی یا اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی۔ نمبر 20، تھوڑے صرف یعنی خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا یعنی دگنا خرچ آتا۔ نمبر 21، اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 22، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات یعنی فخر فرمائے گا۔ نمبر 23، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ ان پر حرام ہوگی۔ نمبر 24، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند یعنی فائدہ اٹھانے والے ہوں گے کہ نہایت مقاصد و غایت مرادات یعنی مقاصد کی انتہا اور مرادوں کا انجام ہے۔ نمبر 25، خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پر نور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نال اقدس کے تصدق یعنی چپل مبارک کے صدقے میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، بحمد اللہ کیسا نسخہ جلیلہ، جمیلہ یعنی خوبصورت، اچھا، جامع یعنی مکمل، کافیہ یعنی کفایت کرنے والا، شافیہ یعنی شفا دینے والا، صافیہ یعنی صاف، وافیہ یعنی خاطر خواہ ہے کہ ایک مفرد یعنی اکیلی واحد دوا اور اس قدر منافع جاں فضا یعنی فرحت انگیز دل خوش کرنے والے فائدے، وفضل اللہ اوسع و اکبر و اطیب و اکثر یعنی اور اللہ کا فضل بہت وسیع، بہت بڑا، بہت پاکیزہ اور بہت زیادہ ہے۔ علماء تو بغرض حصول شفا و دفع بلا متفرق اشیاء جمع فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ یعنی بیوی کو اس کا مہر یعنی حق زوجیت وہ روپیہ یا جنس جو مسلمانوں کے نکاح کے وقت مرد کے ذمے عورت کو دینا مقرر کیا جاتا ہے، کل یا بعض دے، اور اس میں سے کچھ بطیب خاطر یعنی اپنی خوشی سے رضامندی کے ساتھ اسے ہبہ یعنی عطا کر دے یعنی تصرف کا اختیار دے دے۔ ان داموں یعنی پیسوں یا رقم کا شہد و روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل خریدے۔ بعض آیات قرآنیہ خصوصاً سورہ فاتحہ اور آیات شفا رکابی یعنی پلیٹ میں لکھ کر آب باراں یعنی بارش کا پانی اور وہ نہ ملے تو آب دریا سے دھوئے، قدرے وہ روغن و شہد ملا کر پیے، بعونہ تعالی اللہ تعالی کی مدد سے ہر مرض سے شفا پائے کہ اس نے 2 شفائیں قرآن و شہد، 2 برکتیں باران و زیت یعنی بارش اور زیتون کا تیل، اور ہنی و مری زر موہوب مہر یعنی بخوشی ہبہ کیا ہوا مال مہر، 5 چیزیں جمع کی۔ لقولہ تعالی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یعنی ہم اتارتے ہیں قرآن سے وہ چیز کہ شفا و رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وقولہ تعالی فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ وقولہ تعالی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی۔ وقولہ تعالی شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور مبارک پیڑ زیتون کا۔
وقوله تعالی فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پھر اگر عورتیں اپنے جی کی خوشی کے ساتھ تمہیں مہر میں سے کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا۔ ان مبارک ترکیبوں کی طرف حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنی و حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدایت فرمائی۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بسند حسن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ انہوں نے فرمایا جب تم میں کوئی بیمار ہو تو اسے چاہیے اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے 1 درہم ہبا کرائے، اس کا شہد مول لے، پھر آسمان کا پانی لے کہ رچتا پچتا برکت والا جمع کرے گا۔ ایک بار فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں عوف بن مالک اشجعی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ علیل یعنی بیمار ہوئے، فرمایا پانی لاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی۔ پھر فرمایا شہد لاؤ اور آیت پڑھی کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا روغن زیتون لاؤ اور آیت پڑھی کہ برکت والے پیڑ سے۔ پھر ان سب کو ملا کر نوش فرمایا یعنی پی لیا، شفا پائی۔ تو جب متفرقات یعنی مختلف چیزوں کا جمع کرنا جائز و نافع ہے تو یہ تو ایک ہی دوا سب خوبیوں کی جامع، اس کی کامل نظیر یعنی مکمل مثال نسخہ امام اجل بہت بڑے امام حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک شاگرد رشید حضرت امام الائمہ سیدنا امام آدم رضی اللہ تعالی عنہما و نسخہ جلیلہ رؤیائے حضور پر نور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علی بن حسین بن شقیق کہتے ہیں میرے سامنے ایک شخص نے امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی اے عبد الرحمن 7 برس سے میرے ایک زانوں میں پھوڑا ہے، قسم قسم کے علاج کیے، طبیبوں سے رجوع کی، کچھ نفع نہ ہوا۔ فرمایا جا ایسی جگہ دیکھ جہاں لوگوں کو پانی کی حاجت ہو، وہاں ایک کنواں کھود، اور ارشاد فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہاں تیرے لیے ایک چشمہ نکلے گا اور تیرا یہ خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اچھا ہو گیا۔ اسے بہیقی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرمایا میں نے ابن مبارک سے سنا، ان سے ایک شخص نے سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ امام بہیقی فرماتے ہیں اس قبیل یعنی قسم سے ہمارے استاد ابو عبداللہ حاکم صاحب مستدرک کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکلے، طرح طرح کے علاج کیے نہ گئے، قریب 1 سال کے اسی حال میں گزرا۔ انہوں نے ایک جمعہ کو امام استاذ ابو عثمان صابونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی۔ امام نے دعا فرمائی اور حاضرین نے بکثرت آمین کہی۔ دوسرا جمعہ ہوا، کسی بی بی نے ایک رکعہ مجلس میں ڈال دیا، اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر پلٹ کر گئی اور شب کو ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعا میں کوشش کی، میں نے خواب میں جمال جہاں آرائے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی، یعنی جن کے حسن سے کائنات میں خوبصورتی ہے، اس رحمت والی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ گویا مجھے ارشاد فرماتے ہیں ابو عبداللہ سے کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ امام بہیقی فرماتے ہیں میں وہ رکعہ اپنے استاد حاکم کے پاس لے گیا، انہوں نے اپنے دروازے پر ایک سقایا یعنی پانی کی سبیل بنانے کا حکم دیا۔ جب بن چکا اس میں پانی بھروا دیا اور برف ڈالی اور لوگوں نے پینا شروع کیا۔ 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہوئی، پھوڑے جاتے رہے، چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسا کبھی نہ تھا، اس کے بعد برسوں زندہ رہے۔ بالجملہ یعنی تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پاک مبارک عمل میں
چند باتوں کا لحاظ واجب جانیں کہ ان منافع جلیلہ دنیا اور آخرت سے بہرہ مند یعنی فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ نمبر 1، تصحیح نیت، یعنی نیت کی درستگی کے آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے۔ نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام کا نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو لازم کہ ریا یا ناموری یعنی شہرت وغیرہ اغراض فاسدہ یعنی برے مقاصد کو اصلاً یعنی بالکل دخل نہ دیں، ورنہ نفع درکنار یعنی ایک طرف رہا، نقصان کے سزاوار یعنی سزا کے حقدار ہوں گے، والعیاذ باللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کی پناہ۔ نمبر 2، صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو وہ اسی لائق ثمرہ یعنی پھل بدلہ کا مستحق ہوگا۔ ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے۔ جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے 10 ہو جاتے ہیں تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ ہم اوپر اشارہ کر چکے کہ اس عمل میں کتنی نیکیوں کی نیت ہو سکتی ہے، ان سب کا قصد یعنی ارادہ کریں کہ سب کے منافع پائیں، بلکہ حقیقتاً اس عمل سے بلا ٹلنا بھی انہی نیتوں کا پھل ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث سے روشن کر دیا۔ تو بغیر ان نیتوں آئینی صدقہ، فقراء و خدمت صلحاء و صلہ رحم و احسان جار یعنی میرا مطلب ہے کہ فقیروں پر صدقہ کرنا، نیک لوگوں کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا اور پڑوسیوں پر احسان کرنا وغیرہ مذکورات کے بلا ٹلنے کی خالی نیت پوسٹ بے مغز یعنی بغیر دماغ کے کھال مراد بے وقوفی ہے۔ نمبر 3، اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجہ کی کوشش بجا لائیں کہ اس کام میں پاک ہی مال لگایا جائے۔ اللہ عز و جل پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ شیخین امام بخاری و مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ، خیرات، فاتحہ، نیاز کچھ قبول نہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ نمبر 4، زنہار زنہار، زنہار زنہار یعنی خبردار، ہرگز ایسا نہ کر کہ کھاتے پیتوں کو بلائیں، محتاجوں کو چھوڑیں کہ زیادہ مستحق وہی ہیں اور انہیں اس کی حاجت ہے، تو ان کا چھوڑنا انہیں ایذا یعنی تکلیف دینا اور دل دکھانا ہے۔ مسلمانوں کی دل شکنی یعنی دل توڑنا معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی۔ ایسے کھانے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا کہ پیٹ بھرے بلائے جائیں جنہیں پرواہ نہیں اور بھوکے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا کھانا ہے کہ جو اس میں آنا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے اور جو نہیں آنا چاہتا اسے بلایا جاتا ہے۔ نمبر 5، فقراء کے آئیں کہ ان کی مدارت و خاطرداری یعنی خاطر تواضع کرنا، خوب خدمت کرنے میں سعی جمیل یعنی اچھی کوشش کریں، اپنا احسان ان پر نہ رکھیں بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانیں کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں۔ اٹھانے، بٹھانے، بلانے، کھلانے، کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے کہ احسان رکھنے، ایذا دینے سے صدقہ بالکل اکارت جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى
واللہ غنی حلیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنے مال خدا کی راہ میں پھر اپنے دیے کے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ دل دکھانا، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اپنے رب کے پاس، نہ ان پر خوف اور نہ وہ غم کھائیں۔ اچھی بات کہ ہاتھ نہ پہنچا تو میٹھی زبان سے سائل کو پھیر دیا، اور در گزرے کہ فقیر نے ناحق ہٹ یعنی بلا وجہ ضد یا کوئی بے جا حرکت کی تو اس پر خیال نہ کیا، اسے دکھ نہ دیا، یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل ستانا یعنی دل دکھانا ہو، اور اللہ بے پرواہ ہے کہ تمہارے صدقہ و خیرات کی پرواہ نہیں رکھتا۔ احسان کس پر کرتے ہو؟ حلم والا ہے کہ تمہیں بے شمار نعمتیں دے کر تمہاری سخت سخت نافرمانیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم ایک نوالا محتاج کو دے کر وجہ بے وجہ اسے ایذا دیتے ہو۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات اکارت یعنی برباد ضائع نہ کرو احسان رکھنے اور دل ستانے سے، اس کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کو کہ اس کا صدقہ سرے سے اکارت ہے۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ ان سب باتوں کے لحاظ کے ساتھ اس عمل کو ایک ہی بار نہ کریں، بار بار بجا لائیں، یعنی کریں کہ جتنی کثرت ہوگی اتنی ہی فقراء و غرباء کی منفعت یعنی فائدہ ہوگی، اتنی اپنے لیے دینی و دنیاوی و جسمی و جانی رحمت و برکت و نعمت و سعادت ہوگی، خصوصاً ایام قحط میں۔ تو جب تک عیاذاً باللہ قحط رہے، روزانہ ایسا ہی کرنا مناسب کہ اس میں نہایت سہل یعنی بہت آسان طور پر غرباء و مساکین کی خبر گیری یعنی خاطر تواضع ہو جائے گی، اپنے کھانے میں ان کا کھانا بھی نکل جائے گا، دیتے ہوئے نفس کو معلوم بھی نہ ہوگا، اور جماعت کی وجہ سے 100 کا کھانا 200 کو کفایت کرے گا۔ کہتے عام الرماد یعنی خاکستری کے سال میں تسویدن یعنی مسودہ کی تحریر و تبییدن یعنی نوک پلک سوار کر بہتری، تمام اور بلحاظ تاریخ راد القحط والوبا بدعوت الجیران و مؤاسات الفقراء نام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم و احکم۔ اور ہماری دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کو، جو مالک سارے جہان والوں کا، اور رسولوں کے سردار محمد، ان کی آل اور تمام صحابہ پر درود و سلام، اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے، اور اس کا علم، اس کی بزرگی کامل ترین اور بہت زیادہ محکم ہے۔